کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ امیر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیار کی زبانی آج کی کہانی ہے ناک نقشہ۔ سیمی میں تمہارے نظریات سے متفق ہوں لیکن تمہارے ناک نقشے پر مجھے اعتراض ہے، لیکن مجھے آپ کے نظریات سے اختلاف ہے، مگر آپ کا ناک نقشہ قابل قبول حد تک قبول ہے۔ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، تم میرے ذاتی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ مجھے حق حاصل ہے کہ ہر کسی کے ناک نقشے سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کروں، اور یہ میرا ذاتی نظریہ ہے۔ ناک نقشے پر ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے اور کسی کا ذاتی معاملہ۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ناک نقشے پر نکتہ چینی کریں پھریں؟ آپ پھر خدا کے شریک تو نہیں؟ بالکل نہیں، مگر دل کو بہلانے کی خاطر۔ میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔ تم اب جاؤ بھی، کب سے میرا دماغ چاٹ رہی ہو اور کوئی کام نہیں تو مجھے تنگ کرنے آ جاتی ہو۔ آئینہ سامنے رکھ کر اپنا دماغ چاٹا کرو، دماغ کی بھوکی۔ اب کہ نہ آئے گی، ویسے اس نے جانا بھی نہیں تھا، اور اب جب بھی آئی یہ تجربہ ضرور دہراؤں گا۔ اب میں ذرا اپنا ناک نقشے سے متعلق رسالہ مکمل کر لوں۔ ادھر ریاض کے ابو اس کی امی سے مصروف گفتگو تھے۔ ریاض کے ابو کہنے لگے، لڑکا عجیب خیالات کا آدمی ہے، کہتا ہے اس کا ناک نقشہ خراب ہے، اس کی ناک لمبوتری ہے، اس کا ناک نقشہ سمارٹ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسے کہتے ہیں خود ہی ڈھونڈتا رہے معقول ناک نقشہ، ہم تو رہے ایسی دلالی سے، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ کل یہ رکا تھما گیا تھا، ذرا پڑھوں تم بھی سنو حضرت نے کیا لکھا ہے اشتہار اخبار کے لیے۔ معمول ناک نقشے کا ایک ایسا آدمی درکار ہے جو قابل قبول حد تک مجھے قبول ہو۔ تو محترم اخبار میں اس قسم کا اشتہار دینا چاہتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کیسا انسان ہے، اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، دماغ تو نہیں چل گیا اس کا۔ تو پھر میں اخبار والوں کو اشتہار دیا ہوں۔ اگلی صبح ریاض سو کر اٹھا تو حسب عادت سب سے پہلے میز پر پڑا ہوا تازہ اخبار دیکھا، صفحہ اول پر اس کا اشتہار تھا۔ وہ سوچنے لگا، کیا وہ آ جائے گی؟ اس نے اسی قسم کا اشتہار دینے کو کہا تھا، اور پھر پچھلے 5 برس کے واقعات اس کے سامنے گھومنے لگے۔ اس دن وہ پہلے دن کالج گیا تھا، لڑکیوں کے ایک گروپ نے اسے خوب پھول بنایا۔ کسی نے اس کی پیٹھ پر لکھ دیا فرسٹ ایئر فول۔ اس پر اتنی سیاہی پھینکی گئی کہ پتہ چلتا تھا کہ کسی لڑکی کی بیل باٹم پہنی کھڑی ہو۔ تب جب وہ ایک کونے میں اداس کھڑا تھا، لڑکے لڑکیاں اسے گور گور کر دیکھ رہے تھے اور اس کی باتیں بنا رہے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر باغ میں لے گئی اور الگ بینچ پر بٹھا کر کہنے لگی، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو تنگ کیا گیا، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں۔ آپ کی غلطی؟ ہاں، میں نے ہی تجویز پیش کی تھی کہ آپ کو تنگ کیا جائے۔ تب ریاض نے صرف آشنا کیا، شکریہ۔ ریاض شروع سے ہی اوٹ پٹانگ خیالات کا مالک تھا، خاص کر ناک نقشے کے بارے میں۔ بہن بھائی رشتہ دار سب کے ناک نقشے میں سے کوئی نہ کوئی فرق ضرور نظر آتا تھا۔ قدرتی بات تھی، اس کے باوجود کوئی اس کے ناک نقشے پر نکتہ چینی نہ کرتا تھا۔ شاید وہ بہت خوش شکل تھا، سب کہتے تھے یہ بڑا ہو گیا ہے تو کوئی اس کے ساتھ گزارا نہ کر سکے گا۔ پہلے تو اسے قابل قبول ناک نقشہ ملے گا ہی نہیں، لیکن وہ لڑکی جو اس کے سامنے کھڑی تھی قابل قبول ناک نقشے کی مالک تھی۔ غصے میں شکریہ کہہ کر وہ گھر چلا گیا، اور پھر وہ روز لڑکی سے ملنے لگا۔ مجبوراً ریاض بھی اس میں دلچسپی لینے لگا۔ پھر ایک روز جب ریاض اور وہ 4th ایئر کے طالب علم تھے، ریاض نے اس سے کہا، کیا تم پسند کرو گی کہ میں تم سے شادی کروں؟ ضرور، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جب تمہاری شادی کا ذکر چلے اس وقت یقیناً ناک نقشہ روڑے اٹکائے گا اور والدین کو تم ضرور تنگ کرو گے، کیونکہ میرے بغیر کسی کا ناک نقشہ تمہارے لیے قابل قبول حد تک قبول نہیں۔ خیر، بات تو تمہاری اپنی پسند پر اٹک جائے گی۔ میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں دوں گی، بس اخبار میں معقول ناک نقشے کا اشتہار دے دینا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔
یہ تھے حالات، اور اگلے روز پھر اٹھتے ہی ریاض اخبار کی طرف جھپٹا۔ صفحہ اول پر اس کے اشتہارات کا جواب تھا۔ اشتہار کیا تھا؟ وہ تھا: مور کا 2 فروری کو انتظار کیجیے گا۔ اس دن 1 فروری تھی، گویا اگلے دن کوئی آنے والا تھا۔ اس نے سب سے کہہ دیا تھا: کل میرے مہمان آنے والے ہیں، 1 عدد مولوی کا بندوبست کر دیجیے۔ سب حیران کہ یا اللہ، یہ ریاض کیسے باتیں کرتا ہے، لیکن اس نے شادی کے سب انتظامات کر دیے۔ اگلی صبح مولوی صاحب بھی آن موجود ہوئے۔ 8 بجے ایک کار پر آ کر رکی، سامان سے لدی ایک نوجوان لڑکی شان بے نیازی سے باہر نکلی اور ریاض کے ساتھ سجے سجائے گھر میں داخل ہو گئی۔ چند لمحے بعد ریاض سب سے مبارکیں وصول کر رہا تھا۔ اس کے امی ابو پھولے نہ سماتے تھے۔ دلہن سارا جہیز لے کر فوراً ان کے گھر آئی تھی۔ ریاض کے ابو بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کے یہاں پہنچے تو ریاض کے ابو حیران رہ گئے کہ وہ یہ دلہن کے ابو ریاض کے ابو کے سگے بھائی تھے، جو روٹ کر ان سے بہت دور اس شہر میں رہتے تھے اور بچپن میں یہاں آباد تھے۔ پتہ چلا دلہن صاحبہ بھی ناک نقشے کی سختی سے پابندی کرتی تھی، لیکن 2 خاندان ناک نقشے کے بندھنوں میں بندھ گئے۔